رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. وعن انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو کوئی خرجہ نکلے، فی طلب العلم علم کی طلب میں، فہو فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع یہاں تک کہ واپس آ جائے، یعنی گھر لوٹ آئے. یعنی لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا. گویا طلب علم کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ عالم اور متعلم، جو مجھے بہت اس احادیث کی ترتیب میں خاص بات نظر آتی ہے، وہ امام نبوی کا انتخاب اور ہر حدیث کا ایک خاص جگہ پر پلیس کرنا ہے. یعنی ایک حدیث دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. پچھلی حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ عالم اور متعلم اللہ کی خاص رحمت میں، یعنی لعنت سے نکل گئے تو کیا ہوا؟ خاص رحمت میں آ گئے. اور یہ مقام ان کو کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، اور جس مجلس میں وہ بیٹھتے ہیں اس میں وہ منکرات سے محفوظ رہتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اور ان پر فرشتے سایہ کرتے ہیں، پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں واپس لوٹنے تک. حتی یرجع، مقاصد ڈپینڈ کرتے ہیں. مقصد، اگر مقصد دنیا کے علم سے بھی ذکر اللہ و ما والہ، آپ سائنس پڑھیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر وہ ما والہ میں ہے اور با مقصد ہے. لیکن اگر صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ اچھی جاب، زیادہ اچھی دنیا، مزید مقصد صرف دنیا ہی کی لکیر تک آ کے رک جاتے، اس سے پیچھے آخرت نہیں ہے، تو پھر وہ اجر و ثواب نہیں ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا نا، کمیونیکیشن کس لیے، پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے. اگر تو یہ ہے کہ زیادہ بڑی جاب مل جائے اور زیادہ بہتر تنخواہ، زیادہ بہتر فیسلٹیز، زیادہ بہتر دنیا دنیا دنیا، پھر تو وہ ثواب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہی چیز پڑھ رہا ہے لیکن مقصد اس سے پھر اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، تو سب جہاد ہے. جو مال لگائیں، جو وقت لگائیں، انما الاعمال بالنیات، پھر مقاصد سے ترجیحات بدلتی. اور پھر یہ کہ کانٹینٹس بھی تو درست ہوں. الفاظ کو پھر غور کیجئے، خرج فی طلب العلم، گھر سے نکلا علم طلب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن جو غلطیاں، غلط کام، جو زبان سے یا عمل سے کوئی برائی ہوئی تو وہ تو اپنی جگہ کاؤنٹ ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص ایک مہم پہ جاتا ہے، کسی جہاد پہ کوئی جا رہا ہے نا، فی سبیل اللہ، کوئی کسی جنگ کے لیے نکلا ہے گھر سے، تو اب وہ جب تک اس محاذ پر ہے، ضروری تو نہیں کہ روز گولہ باری ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے تو تبھی، جب تک وہ وہاں ہے، گھر نہیں واپس آ جاتا، تو تب تک اس کو وہ اجر ملتا رہے گا. تو اس میں اس خاص کانٹیکسٹ کا ذکر ضرور ہے. ساری زندگی پہ بھی محیط ہے، لیکن بہرحال مفہوم یہی ہے کہ من خرجا، خرجا کا معنی ذہن میں لائیے، فی طلب العلم، اور طلب علم کی ایکٹیویٹی، فہو فی سبیل اللہ، سالوں سال بھی یہ ہو سکتے ہیں، حتی یرجع، جب تک کہ کمپلیٹ کر لے اور واپس آ جائے. ڈیلی مشن یا پھر ایک پورا پروگرام. اس میں ایک ترغیب یہ بھی ہے کہ نکل کر، اپنے گھر آرام کی جگہ سے نکل کر علم حاصل کرنا. چلیے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يشبع مؤمن من خیر حتى يكون منتهاه الجنة. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. وعن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یشبع، نہیں سیر ہوتا، مؤمن مؤمن، من خیر نیکی سے،
حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہو جائے منتہا ہو اس کا انجام، منتہا اینڈ، الجنہ جنت۔ یہاں مومن کی ایک خاص صفت بتائی گئی ہے کہ وہ نیکی کا کتنا شوقین، کتنا حریص اور کتنا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، کہ وہ نیکی کے کاموں سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں بھرتا، نیکی کرتا چلا جاتا ہے، نیکی کے کام سے اس کی طبیعت اکتاتی نہیں، نیکیوں سے اس کو بوریت نہیں ہوتی، اس کے منہ سے ایسے جملے نہیں نکلتے کہ بہت نیکی کر لی، بہت قرآن پڑھ لیا، بہت نماز پڑھ لی، بہت صدقہ کر لیا، بہت روزے رکھ چکے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہتا، وہ سب کچھ کر کے بھی کیا سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی بہت کچھ رہتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کو کتاب العلم میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ نیکی کے دروازے علم سے کھلتے ہیں۔ جب تک نیکی کے کاموں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کس کس چیز کا نام ہے، تو نیکی کریں گے کیسے؟ اور یہ جو نیکی کے لیے حریص ہونا ہے نا، اسی میں شامل ہے کہ اچھا اور کون سا نیکی کا کام ہے، اور نیکی کا کام کیسے کیا جاتا ہے، کس کس طریقے سے نیکی کمائی جا سکتی ہے۔ جو نیکی کا شوقین ہوتا ہے نا، پھر وہ نیکی کرنے کے شوق میں نیکی کو جاننے کا بھی حریص ہوتا ہے۔ جیسے مال کمانے کے شوقین لوگ مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچتے رہتے ہیں، اسی طرح نیکی کے شوقین بھی چند نیکیوں کو جان کر بیٹھ نہیں جاتے، بہت پتہ چل گیا اب اس پر ہی عمل کر لیں تو کافی ہے، مزید کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف لائے تو پوچھا آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ نے پوچھا آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے۔ کس نے مریض کی عادت کی ہے؟ میں نے۔ کس نے جنازے کا اتباع کیا ہے؟ میں نے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی کے کام کے حریص رہتے تھے، یہ نہیں کہ اچھا یہ کر لیا ہے تو اب ابھی اور بھی کرنا ہے، کچھ ابھی اور کچھ کریں۔ فاستبقوا الخیرات کا مطلب یہی۔ اگر ہم اس حدیث کو سن کر آج اپنے آپ کو دیکھیں، ان کاموں میں سے ہم نے آج کون سا کام کیا ہے؟ کس قسم کے نیک ہیں پھر ہم؟ کیا نیکی کر رہے ہیں؟ تو مومن نیکی کے سلسلے بڑھاتا تو ہے، ایک کے بعد ایک نیکی کی تلاش میں تو رہتا ہے، لیکن اکتاتا نہیں ہے اس سے۔ ایک نیکی سے اگر فارغ ہوئے تو اگلی کی طرف توجہ، اگر ایک سے فارغ ہوئے تو دوسری سے تیسری سے تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا شوق، ان راستوں، ذریعوں اور مواقع کی تلاش، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی سے کبھی بھی اکتاتا نہیں، بلکہ اس کا حریص رہتا ہے۔ جب میں نے صبح یہ پڑھی حدیث تو میں سوچ رہی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طویل صحبت پائی ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ تو کیا خوبی تھی نا ان کی، یہی خوبیاں تھیں۔ جب آپ نیکی کے پیچھے دوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر و برکت کے ویسے ویسے ہی دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، وہ اللہ کے ہاں بھی درجہ، یہ درجات سے مراد صرف یہ نہیں کہ دنیا کی ڈگریاں، اس کے پاس میٹرک ہے تو اس کے پاس ایف اے کی ڈگری ہے، یہ درجے نہیں مراد، یہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل درجے تو اللہ کے پاس ہے نا، اور وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے نا، کل جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہماری حسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا کہ ہم نے کیسے کیسے مواقع ضائع کیے، کچھ تو نہ جاننے کی وجہ سے ضائع کر دیے اور کچھ جان کر بھی گنوا ڈالے۔ تو اللہ کے ہاں کیسے کیسے درجات ہوں گے۔ اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا کہیں مسند علم پہ بیٹھ کے درس دینے کا، ان کو تو آپ کے بعد امت کی شیرازہ بندی کرنے میں اور سارے پریکٹیکل کام کرنے میں ہی مشغولیت رہی،
وہ نہ مفسر بنے، نہ محدث بنے، نہ ہی فقیہ بنے، نہ ہی کوئی اور. تو علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم صرف معلم بن کے ہی نیکی کما سکتے ہیں. علم منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. ہم اس کو منزل بنا کے پھر باقی کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ایسی ہو سکتی جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. دین کو ہر فیلڈ میں ماہروں کی ضرورت ہے نا، ہر میدان میں ماہرین چاہیے. تو یہاں بھی مومن نیکی سے سیر نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں، راستے سے اذیت کی چیز ہٹا دینا، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دینا، کسی کے سلام کا جواب دے دینا، کسی کی عیادت کر لینا، کسی کا حال پوچھ لینا، کسی مصیبت زدہ شخص کی مصیبت دور کر دینا، کسی کو راہ دکھا دینا، عملی زندگی میں اترنے کو نیکی نہیں سمجھتے. تو یہ نیکی کا ایک محدود تصور ہے کہ ہم صرف کرسی پہ بیٹھ کے کتاب پڑھانے کو نیکی سمجھے اور کرسی کے بغیر کسی کو کھڑے ہو کر کوئی اچھا مشورہ دینے کو نیکی نہ سمجھے. یعنی چھوٹے سے چھوٹے موقع کی بھی تلاش میں رہیے. اوکے. وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حدیث حسن. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی رہنے والے مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک یعنی پانی کے اندر، لوگوں کو بھلائی سکھلانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں. وَأَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر، کفضلی اسی طرح ہے جیسے میری فضیلت علی ادناکم، تم میں سے ایک ادنا آدمی پر ہو، یعنی ایک معمولی مسلمان پر. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، و اہل السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والے، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی، لیصلون، البتہ دعائے رحمت کرتی ہیں، علی معلم الناس، لوگوں کو تعلیم دینے والے کے لیے، الخیر، بھلائی کی. رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا. وقال، اور کہا، حدیث حسن، حسن حدیث ہے. ایک دعا وہ ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اہل ایمان آپ کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ جو صرف انسان نہیں، آسمان و زمین کی ساری مخلوق، اور اس مخلوق میں پھر ایک سمندر کی مخلوق اور ایک خشکی کی مخلوق کا ذکر کیا گیا جو آل اوور دا ورلڈ ویل نون ہے. یعنی چونٹی بھی تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں پائی جاتی ہے، اور مچھلی کے نام سے بھی سب واقف ہیں. یعنی عام جانوروں کی مثال دے کر بات کی گئی کہ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں. یہ دعائیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ دوسروں کو بھلی بات سکھانے والے کے لیے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت ہی کا بیان ہے. بنیادی طور پر حدیث کے شروع میں دو لوگوں کا ذکر ہے. ایک دن رات عبادت کرتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اور دوسرا سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے. یعنی اس کے فرائض اور عبادات کی ادائیگی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی پرائرٹی کیا ہے؟ سیکھنا اور سکھانا.
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو علم کے ساتھ تعلق رکھے محض عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اس طرح ترجیح دی جیسے آپ کی ترجیح یا آپ کی فضیلت ایک عام مسلمان پر ہو، ایک عام انسان کے مقابلے پر ہو، یعنی فرق کو واضح کرنے کے لیے کمپیریزن کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں عالم سے مراد وہ عالم ہے جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ یہاں ہر عالم مراد نہیں ہے، وہ عالم جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم بھی پھر آگے دیتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی کرتا ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو فضیلت حاصل ہے عبادت گزار پر؟ کیونکہ عبادت گزار تو صرف اپنے فائدے کی بات کرتا ہے نا، صرف اپنا بھلا کرتا ہے نوافل سے یا تسبیحات سے یا ذکر سے، جبکہ عالم جو ہے اور ایسا عالم جو دوسروں کو خیر بھلائی سکھانے والا ہو وہ اوروں کی بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کا فیض صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں، وہ صرف اپنی جنت کمانے کی فکر میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہے، اس کے دل میں اوروں کا غم اور تڑپ بھی ہے، چونکہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی ہے، وہ ان کے لیے تڑپتا ہے، وہ ان کے غم میں بھاگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلے کے طور پر ساری مخلوق کو اس کا غم دے دیا ہے۔ وہ اوروں کی فکر کر رہا ہے، مچھلیاں اور چیونٹیاں اس کی فکر کر رہی ہیں، وہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ یعنی خیر بانٹنے والے کے لیے خود کتنی خیر ہے، اس کے لیے کتنی خیر عام ہے۔ سیکھے بغیر سکھانا مشکل ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ اجر کمانا اور اس مقام پہ پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ان مع العسر یسرا۔ آج کے دور میں جو طرح طرح کے فتنے ہیں، یعنی فتنوں سے مراد یہ کہ اگر آپ صرف ایک ظاہری چیز کو جانتے ہیں اور کچھ بنیادوں کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آسانی سے آپ کو بھٹکا دیں۔ تو اہل علم کی فضیلت اتنا اللہ نے ان کو ریوارڈ دنیا میں دیا ہے۔ دیکھیے ہم ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، اب لگ جائیں لوگوں کی بھلائی کرنے، ہر ایک آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اگلی حدیث بھی تھوڑی اس سے ملتی جلتی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي۔ چلیے اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من سلک طریقا، جو کوئی چلا ایک راستے پر، یبتغی فیہ علما، تلاش کرتا ہے یا چاہتا ہے اس راستے میں علم کو، یعنی اس پر چل کر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جنت کا راستہ کیسا ہے؟ کانٹوں بھرا ہے نا، بہت مشکل راستہ ہے، آسان نہیں ہے۔ جنت تک پہنچنا آسان نہیں ہے، مشکل راستہ ہے، اور اس راستے میں آسانی کس سے ہوتی ہے؟ علم حاصل کرنے سے۔ تو جو علم کے لیے نکل پڑتا ہے، چل پڑتا ہے، اور یہاں پھر نکلنے کی بات ہے، گھر بیٹھ کے علم نہیں حاصل ہوتا، اس کے لیے علماء سے، طالب علموں سے، کتابوں سے، مجلسوں سے تعلق ضروری ہے۔
تو جو شخص علم کے راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ اور بے شک فرشتے لَتَدْعُ البتہ رکھتے ہیں أَجْنِحَتَهَا اپنے پر لطالب العلم طالب علم کے لیے ردن خوش ہو کر، رضا یعنی راضی ہو کر یا خوش ہو کر، بما یصنع اس عمل پر جو وہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی طالب علم کو دیکھ کر فرشتے بھی اپنے پر جھکا دیتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں دیکھ کر. انسان تو کیا کندھے جھکائیں گے، فرشتے اپنے پر جھکا دیتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں. اور ایک معنی یہ ہے کہ جب فرشتے علم کی مجلس کو دیکھتے ہیں تو اس کے ادب کے لیے اپنے پر جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں. آپ ذرا پرندے کو دیکھیں نا جسے پر پھیلائے ہوئے ہوں. ایک تو یہ آتا ہے نا کہ علم کی مجلس پہ پر پھیلا دیتے ہیں، وہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں ہاں؟ اور ایک یہ ہے کہ رکھ دیتے ہیں، یعنی آ کے ٹھہر جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، کندھے جھکا دیتے ہیں. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا والدین کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ادب اور احترام کے لیے کندھوں کو جھکانا والدین کے لیے جیسے آتا ہے. تو اسی طرح فرشتوں کا پر رکھ دینا یعنی پر بند کر کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں سننے، وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس مجلس کا ادب کرتے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے ادب اور احترام رکھتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں، ردم بما یصنع راضی ہو کر اس کام سے جو وہ کر رہا ہوتا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ اور بے شک عالم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ البتہ استغفار کرتے ہیں اس کے لیے من فی السماوات و من فی الارض جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہوتے ہیں. حتی الحیتان فی الماء یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہیں. وفضل العالم علی العابد اور عالم کی فضیلت عابد کے مقابلے میں. پچھلی حدیث میں تو ایک اور مثال سے سمجھائی گئی، یہاں ایک اور مثال سے کفضل القمر علی سائر الکواکب جیسے چاند کی فضیلت ہے سارے ستاروں پر، جیسے چاند چمکتا ہے سارے ستاروں کے مقابلے میں کواکب کوکب سے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جیسے بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے اسی طرح علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اور انبیاء نے اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے ہوتے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ بے شک وہ ورثے میں علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ تو جس نے اس کو حاصل کیا یعنی علم کو أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ تو اس نے ایک بہت بڑا حصہ کس کا شرف و فضل کا حاصل کر لیا. یعنی جس نے علم حاصل کیا اس نے عزت اور شرف اور ایک بلند مقام حاصل کر لیا. یعنی علم انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حدیث میں طالب علم اور عالم دونوں کی بات ہے. طالب علم کی جزا کیا بتائی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں اس کے لیے یا پر بچھا دیتے ہیں یا پر بند کر دیتے ہیں. اور پھر عالم کا مرتبہ بتایا گیا کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز بخشش کی دعائیں کرتی، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی. اور عابد کے مقابلے میں عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کے مقابلے میں چاند. اور کیا علماء کی فضیلت ہے؟ ایک فضیلت کیا بتائی گئی؟ آسمان و زمین کی چیزیں حتیٰ کہ مچھلیاں بھی دعائیں کرتی. دوسری کیا؟
یعنی اس کی اہمیت باقی مخلوق کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے چاند کی ستاروں کے مقابلے میں. اور تیسری بات، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے. انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے یہ رستہ اختیار کیا یعنی علم حاصل کیا، اس رستے پہ چلا، اس نے گویا ایک بہت بڑا سودا کیا. اس نے عزت، شرف، اجر، ان سب چیزوں کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا. اخذہ کی ضمیر العلم کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. طالب علم کے عمل سے فرشتے اتنے امپریس ہوتے ہیں، ردم بما یصنع، اس کو دیکھ کر راضی ہو جاتے ہیں. مجھے تو یوں فیلنگ آتی نا، رکھ دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے دم بخود رہ گئے یا دم ساد گئے یا بس یہاں آ کے رک گئے، یا وہ خوش ہو رہے ہیں جسے اپنا کام کرتے کرتے رک جانا. اچھا یہ علم کی مجلس ہے. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی، ان للہ ملائکۃ سیارہ، ہر طرف فرشتے ہیں کچھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ صرف علم کی مجلسیں ڈھونڈنا. جب ایک کو کوئی مل جاتی ہے وہ سب کو اکٹھا کر لیتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، وہ جس کی تلاش میں تم. پھر سارے ایک دوسرے کے اوپر اتنے جمع ہوتے ہیں کہ آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی کام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو اس وقت جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا الا ما علمتنا. اور چونکہ ان کو یہ صلاحیت نہیں بخشی گئی نا کہ وہ اضافہ کر سکیں، ہمیں توفیق دی گئی، ہمیں نعمت دی گئی ہے، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے اضافہ کرتے چلے جائیں. یہ تو آپ کے اپنے اس میں ہے نا کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی ایفرٹ رکھتے ہیں، کتنی انرجی اور کتنی صلاحیت اور اس میں استعمال کرتے ہیں. ردم بما یصنع، یہ کیفیت جو ہے نا، اس کے اندر بہت کچھ ہے جو کہا بھی نہیں جا سکتا، یہ صرف فیل کیا جا سکتا ہے. فرشتوں کا یہ عمل. آج کل میں بخاری کا کتاب العلم پڑھ رہی ہوں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت سے صحابہ کرام کے بعد شریک ہوئے، لیکن بہت سو سے آگے نکل گئے، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے آگے نکل گئے علم کی دنیا میں. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. تو جب وہ احادیث بیان کرتے تھے تو لوگ ان سے کچھ جلس ہوتے تھے، کوئی رشک کرتا تھا. تو اس وقت کسی نے کہا کہ اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے بہت زیادہ علم کی خدمت کی ہے یا بہت کثرت سے روایات کی ہیں، جہاں ابو ہریرہ بہت آگے نکل گئے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے جو مہاجر بھائی تھے انہیں بازاروں میں خرید و فروخت کرنی پڑتی تھی، ہمارے انصار بھائیوں کو بھی مالوں نے مشغول کر رکھا تھا، ابو ہریرہ صرف ایک کھانے کے اوپر کفایت کرتا، اور کان یلزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا اور ہر بات کو سیکھتا چلا جاتا، اور یہ وجہ ہے ابو ہریرہ کے زیادہ علم کی. تو اسی کی تفسیر میں ایک روایت بیان ہوئی جس میں آتا ہے کہ علم اپنا بعض حصہ صرف اس وقت تمہیں دے گا جب تم اپنا آپ پورے کا پورا اس کو دو گے. اصل میں عربی میں محاورہ ہے لن یعطی العلم بعدہ حتی تعطیہ کلہ، کہ علم اپنا بعض حصہ بھی اس وقت دیتا ہے، یا علم کا بعض حصہ آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنا سب کچھ اس کو دیتے ہیں. اور سب کچھ دینے میں کیا آتا ہے؟ اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی پرائرٹی میں اس کو رکھتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ اس کو سیکھتے ہیں، پورے ادب آداب کے ساتھ اس کو سیکھتے ہیں، تو پھر اس کا کچھ نصیب ہوتا ہے. چند لیکچر سن لینا یا چند مجلسوں میں حاضر ہو جانا یا چند کتابیں پڑھ لینا، اس سے کوئی عالم نہیں بنتا، اور نہ ہی اس سے پھر علم کی صحیح خدمت ہو سکتی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رب زدني علما رب زدني علما